اگر ہم یہ سوال کریں کہ محبت رسول ضروری کیوں ہے، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ محبت رسول ضروری اس لیے ہے کیونکہ محبت ایک ایسی چیز ہے جس سے محبت کی جاتی ہے، اس راستے میں آنے والی جو پریشانیاں ہوتی ہیں، آنے والی جو کٹھنائیاں ہوتی ہیں، ان پریشانیوں کو جھیلنا، ان کٹھنائیوں کو برداشت کرنا ایک انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک ماں، جب ایک ماں اولاد کو اس دنیا کے اندر جنتی ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ماں کے دل کے اندر محبت کا ایک اتھاہ سیلاب عطا کر دیتا ہے، اور وہ محبت کی طاقت ہوتی ہے جن کی وجہ سے ایک ماں اپنے بیٹے یا اپنے اولاد کے راستے میں آنے والی پریشانیوں کو بڑی آسانی کے ساتھ اس کا سامنا کر لیتی ہے اور ان پریشانیوں کو جھیل لیتی ہے۔ ایک ماں رات کے اندر اپنے بیٹے کے بیچ میں جو پریشانیاں آتی ہیں، جیسے ڈائپر بدلنا ہو یا دیگر پریشانیاں جو آتی ہیں، ایک ماں بڑی آسانی کے ساتھ ان پریشانیوں سے سامنا کر لیتی ہے، اور سامنا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماں کے دل کے اندر محبت کا ایک اتھاہ سیلاب ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے ایک ماں اپنے بیٹے کے درمیان میں آنے والی پریشانیوں کو بڑی آسانی کے ساتھ اس سے سامنا کر لیتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں نے اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا کہ بس کچھ ساعتوں کے بعد یا کچھ گھڑیوں کے بعد ایک ایسا مہینہ ہمارے اور آپ کے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اپنی رحمتوں اور اپنی برکتوں کے ساتھ ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس مہینے کی فضیلت اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بہت بڑی ہے۔ میں نے محبت رسول کو اسی لیے چنا کہ جس کے اندر محبت رسول یعنی اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوگی، وہی انسان اس مہینے کے اندر روزے میں اور رمضان المبارک کے مہینے میں آنے والی پریشانیوں کو بڑی آسانی کے ساتھ جھیل سکتا ہے، اور اس مہینے کو اپنے لیے کامیابی اور اس مہینے کو اپنے لیے کامیابی کا ایک سامان بنا سکتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب محبت رسول ایک انسان اس کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہے تو ایک انسان سب سے پہلے یہاں سے شروع کرے گا کہ محبت آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہم کس کو مانیں، کہ وہ کون سی محبت ہے جس کو ہم سچی محبت مان لیں، کیونکہ دنیا کے اندر کتنے ایسے مذاہب ہیں، دنیا کے اندر کتنے ایسے مسلک والے ہیں، دنیا کے اندر کتنے جماعتیں ہیں جن کا ایک الگ انداز ہے، اور ہر جماعت والے کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ ہم ہی ہیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے۔ جب اس سوال کا جواب ہم ڈھونڈنے کے لیے قرآن مجید کا رخ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر محبت رسول کا ایک پیمانہ بتایا ہے، اور یہ وہی محبت ہے جس محبت کو ایک انسان سچی محبت کہہ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی، دنیا والے انسانوں سے یہ کہہ دو، دنیا والے انسانوں تک اس بات کو پہنچا دو، جو لوگ اس دنیا کے اندر
دوسرے کاموں کو کر کے یہ دعویٰ کیا کرتے ہیں. جو لوگ اس دنیا کے اندر دوسرے کاموں کو انجام دے کر کے یہ دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ یہی سچی محبت ہے. ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو ربیع الاول کے موقع پر کیک کو کاٹ کر کے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ہیں, ہم آخری نبی سے سچی محبت کرنے والے ہیں. ربیع الاول کے موقع پر جلوس نکال لیتے ہیں اور یہ دعویٰ کرنے لگتے ہیں کہ ہم ہی نبی سے سچی محبت کرنے والے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں, جب سچی محبت کا تصور جب قرآن سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے, قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ, اے نبی کہہ دیجئے کہ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے, قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ, اے نبی کہہ دیجئے کہ تمہارے باپ, تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے والے اور تمہارا مال, جس مال کو تم نے دنیا کے اندر کمایا ہے, اور تمہارے اہل و عیال اور تمہارے خاندان والے, اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم گھبراتے ہو, اور وہ جگہ اور وہ مکان جس سے تم محبت کرتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ان تمام کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت اگر تم کرتے ہو, اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کرتے ہو, یا اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں جہاد سے بھی زیادہ محبت کرتے ہو, تو اے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ وہ انتظار کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آنے والا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, تصور کرو اس آیت کریمہ کے اندر, غور و فکر کرو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز کو محبت کا معیار بنا رہا ہے, کس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کا پیمانہ بنا رہا ہے. آج دنیا والے انسانوں نے, آج دنیا کے اندر لوگوں نے نہ جانے کس راستے کو اختیار کر لیا ہے, اور اپنے آپ سے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم ہی ہیں جو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں, محبت کا پیمانہ یہ ہے کہ تم اپنے باپ سے بھی زیادہ, اپنے بیٹی سے بھی زیادہ, اپنے بھائیوں سے بھی زیادہ, اور اپنی بیویوں سے بھی زیادہ, اپنے مال و دولت سے بھی زیادہ, اپنے کنبے قبیلے سے بھی زیادہ, اور اپنی تجارت سے بھی زیادہ, اور اپنے مکان سے بھی زیادہ محبت تم اللہ اور اس کے رسول سے کرو, اور اس کی راہ میں جہاد سے بھی کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے اندر آگے ارشاد فرماتا ہے, واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ تبارک و تعالیٰ تو فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. میرے عزیز ساتھیوں, تو یہ محبت کا پیمانہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ محبت کا پیمانہ بتایا, اور حدیث کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کا ایک پیمانہ بتا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یقینا وہ انسان, اس انسان کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا, اس انسان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے بھی زیادہ, اس کے والدین سے بھی زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. میرے عزیز ساتھیوں, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محبت کا پیمانہ بتا رہے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں, جب اللہ
کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی محبت کا پیمانہ صحابہ کرام کے سامنے پیش کر دیا. یہی محبت کا پیمانہ جب سرزمین عرب کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کہ اے لوگوں محبت کا یہ پیمانہ ہے, اے لوگوں محبت کا یہ معیار ہے, اگر کوئی انسان مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو یہی معیار ہے اور یہی پیمانہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہاتھ مبارک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی, میں آپ سے اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں میں ان تمام کی تمام چیزوں سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اے اللہ کے نبی, دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں میں ان تمام کی تمام چیزوں سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں سوائے اپنی نفس کے, اے اللہ کے نبی میں اپنی نفس کے علاوہ یعنی اپنی جان کے علاوہ میں دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں میں ان تمام کے تمام چیزوں سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عمر فاروق, تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا, تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ بن جاؤں, تمہاری جان سے بھی زیادہ پیارا نہ بن جاؤں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملے سنتے ہیں, یہ الفاظ سنتے ہیں, فوراً عرض کرتے کہ اے اللہ کے نبی, اللہ کی قسم میں اپنی اس جان سے بھی زیادہ محبت میں آپ سے کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عمر, اب تمہارا ایمان جو ہے وہ مکمل ہو گیا. میرے عزیز ساتھیوں, تو یہ محبت کا معیار ہے, یہ نبی سے محبت کا پیمانہ ہے. دنیا کے اندر اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ربیع الاول کے موقع پر عید میلاد النبی منا لینا یہ نبی سے محبت کا پیمانہ ہے, اور جلوسوں کو نکال لینا یہ نبی سے محبت کا پیمانہ ہے, اور قوالیاں کر لینا یہ نبی سے محبت کا پیمانہ ہے, تو میرے عزیز ساتھیوں قرآن کی آیتوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہرگز یہ محبت کا پیمانہ نہیں ہے, اور حدیثوں سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ ہرگز یہ محبت کا پیمانہ نہیں ہے, بلکہ محبت کا معیار تو یہ ہے کہ ایک انسان اپنی جان سے بھی زیادہ محبت اپنے نبی سے کرے, اپنے نبی سے محبت اپنی جان سے بھی زیادہ کرے. تو یہ محبت کا پیمانہ ہے. جب آپ سیرت کے کتابوں کا مطالعہ کریں گے, جب آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ صحابہ کرام نے اپنے نبی سے اس طرح محبت کی اور اس طرح سے محبت کر کے دکھایا کہ آج دنیا کے انسان اس طرح کی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہے. ایک انسان کی عقل انسانی جو ہے وہ حیران رہ جاتی ہے, ششدر رہ جاتی ہے کہ آخر ایک انسان کیسے اپنے نبی سے اس طرح محبت کر سکتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین عرب کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے عہدے سے سرفراز کیا, اس وقت سرزمین عرب کے اندر کئی برائیاں موجود تھی. اس وقت سرزمین عرب کے اندر کئی طریقے سے برائیاں موجود تھی, جن میں ایک برائی یہ تھی کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکایا کرتے تھے. لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے کے سوائے غیر اللہ کے سامنے, بتوں کے سامنے اپنے سر کو جھکایا کرتے تھے. 360 مورتیوں کو سجدہ کیا کرتے تھے. میرے عزیز ساتھیوں, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین عرب کے لوگوں کی طرف یہ پیغام پہنچایا کہ اے لوگوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ تم کسی دوسرے کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکاؤ, تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ
کسی غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہ کیا کرو، تم اپنے زمین نیاز کو خم نہ کیا کرو۔ صحابہ کرام نے اور سرزمین عرب کے لوگوں تک جب یہ جملہ پہنچا، جب یہ کلمہ پہنچا، جب یہ پیغام پہنچا، فوراً ان لوگوں نے غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ سے سوال کروں کہ آخر وہ کیا وجہ تھی کہ لوگوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کے اوپر لبیک کہا؟ میرے عزیز ساتھیوں، یہی محبت ہے، محبت رسول ہے۔ لوگ اس طرح نبی کریم جناب محمد رسول اللہ سے محبت کیا کرتے تھے، لوگ اس طرح جناب محمد رسول اللہ سے پیار و محبت کیا کرتے تھے کہ وہ لوگ یہ مان ہی نہیں سکتے تھے کہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں غلط راستے کی طرف دعوت دے سکتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سرزمین عرب کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر کے بھیجے گئے، اس وقت سرزمین عرب کے اندر زناکاری عام تھی، بدکاری عام تھی، اور تاریخ نگاروں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ سرزمین عرب کے اندر لوگ اس طرح زناکاری کے گناہوں میں ملوث تھے، لوگ اس طرح بدکاریوں میں ملوث تھے کہ سرزمین عرب کی عورتیں اپنے گھر کی چھتوں میں جھنڈیوں کو لگا دیا کرتے تھے، اپنے گھر کی چھتوں میں جھنڈیوں کو لگا کر کے لوگوں کو زنا کی طرف بلایا کرتے تھے، لوگوں کو زنا کی طرف دعوت دیا کرتے تھے، اور لوگ باقاعدہ ان کی گھروں تک آیا کرتے تھے اور سرزمین عرب کی عورتوں کے ساتھ بدکاری کے کاموں کو انجام دیا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں تک رب کا یہ فرمان پہنچا دیا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اے لوگوں تم زنا کے قریب نہ جاؤ، اے لوگوں تم زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ تو فحش کام ہے، تم بدکاری کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو زنا کو حرام کر دیا ہے، اے لوگوں زنا تو ایک عظیم جرم ہے، تم زنا کے قریب نہ جاؤ۔ میرے عزیز ساتھیوں، جیسے ہی رب کا یہ فرمان نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین عرب کے لوگوں تک پہنچایا، فوراً زنا کو الوداع کہہ دیا، سرزمین عرب کے لوگوں نے زنا کو چھوڑ دیا۔ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ ان لوگوں نے زنا جیسی برائی کو کیسے چھوڑ پایا، تو میرے عزیز ساتھیوں اس کا جواب یہ ہے کہ لوگ اس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ اگر اس رب کا کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے، ایک مرتبہ اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول مان لیا کرتے تھے، تو وہ لوگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ہمیشہ لبیک کہا کرتے تھے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نے کہہ دیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا کہ اے لوگوں تم زنا کے قریب نہ جاؤ، فوراً ان لوگوں نے زنا جیسی برائی کو چھوڑ دیا۔ یہ محبت ہے کہ اگر ایک انسان کے پاس کسی برائی کے تعلق سے کوئی حدیث پہنچ جائے، کسی گناہ کے تعلق سے کوئی حدیث یا کوئی آیت پہنچ جائے، اگر ایک انسان کے اندر اس کے نبی سے محبت ہوگی، اس رب سے محبت ہوگی، اگر اس آخری نبی سے محبت ہوگی، تو وہ انسان اس گناہوں کو چھوڑ سکتا ہے، اس گناہ کو الوداع کہہ سکتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب ہم اور تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، جب اور تاریخ کتابوں کو کھنگاتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سرزمین عرب کے اندر شراب نوشی عام تھی، جوا بازی بھی عام تھی، لوگ اس طرح شراب کو پیا کرتے تھے کہ جب ان کے گھروں میں مہمان آ جایا کرتے تھے، جب سرزمین عرب کے لوگوں کے گھروں کے اندر مہمان بن کر کے کوئی انسان آیا کرتے تھے، تو اس کے سامنے شراب کی بوتلوں کو رکھ دیا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج جب ہماری گھروں میں کوئی انسان مہمان بن کر کے آتا ہے تو ہم ان کے سامنے پانی کو رکھتے ہیں، بہترین مشروبات کو رکھتے ہیں، لیکن سرزمین عرب کے اندر جب کوئی انسان کسی انسان کے گھر میں مہمان بن کر کے جایا کرتے تھے، جب کوئی انسان کسی گھر میں مہمان بن کر کے جایا کرتے تھے، تو سرزمین عرب کے لوگ ان
مہمانوں کے سامنے شراب کی بوتلوں کو رکھ دیا کرتے تھے، اور یہ اس دور میں اعلیٰ درجے کی مہمان نوازی مانی جاتی تھی۔ میرے عزیز ساتھیوں، سرزمین عرب کے اندر شراب نوشی اس طرح عام تھی، اس طرح شراب کا بول بالا تھا کہ جب ایک انسان کھانے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، جب ایک انسان کھانے کے سامان کو لے کر کے بیٹھا کرتے تھے تو اپنے سامنے شراب کو لے کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ مورخین تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ جب ان کے گلے میں لقمہ اٹک جایا کرتا تھا، جب کھانے کا کوئی سامان ان کے گلے میں اٹک جایا کرتا تھا تو وہ لوگ شراب کو پی کر کے اس اٹکے ہوئے لقمے کو اپنے پیٹ میں ڈالا کرتے تھے، اپنے حلق سے نیچے اتارا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تصور کرو کہ سرزمین عرب کے اندر شراب نوشی کس طرح عام تھی، لوگ اس طرح شراب کو پیا کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین عرب کے لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ اے لوگ سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تو یہ حکم نافذ کر دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، اے لوگوں، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر شراب کو حرام کر دیا ہے۔ جیسے ہی رب کا یہ فرمان سرزمین عرب کے لوگوں تک پہنچتا ہے، فوراً شراب نوشی کو چھوڑ دیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ محبت ہے۔ ایک انسان کے پاس جب برائیوں کے تعلق سے آیت کریمہ پہنچ جائے، ایک انسان فوراً اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کر کے دکھائے اور اس آیت کریمہ کو اپنے لیے اوڑھنا اور بچھونا بنا لے، اس آیت کریمہ کو اپنی زندگیوں کے اندر نافذ کر لے اور اس گناہ سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر دے۔ میرے عزیز ساتھیوں، سرزمین عرب کے اندر جوا بازی بھی عام تھی۔ لوگ اس طرح جوا کو کھیلا کرتے تھے کہ اپنے سامنے دولتوں کو لے کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے، اور جب دولتوں کو جوا میں ہار جایا کرتے تھے، جب دولتوں کو جوا میں ہار جایا کرتے تھے تو وہ اپنے گھر کی عورتوں کو جوا میں لگا دیا کرتے تھے، اپنے گھر کی عورتوں کو جوا میں لگا دیا کرتے تھے اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی جوا میں ہار جایا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تصور کرو کس طرح جوا بازی کا بول بالا سرزمین عرب کے اندر موجود تھی۔ لیکن جیسے ہی آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کر دی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین عرب کے لوگوں تک یہ آیت کریمہ پہنچا دیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر جوا کو بھی حرام کر دیا ہے، تمہارے اوپر جوا بازی کو بھی حرام کر دیا ہے۔ جیسے ہی آیت کریمہ سرزمین عرب کے لوگوں تک پہنچا، فوراً اس کے اوپر عمل کیا اور جوا بازی کو بھی چھوڑ دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب ان تاریخ کی جو عبارتیں ہیں، جب ان تاریخ کی جو عبارتیں ہیں، جب اس کو اپنے سامنے رکھنے کے بعد اپنے سماج کا مشاہدہ کرتے ہیں، اپنے سماج کے اوپر طائرانہ نظر دوڑاتے ہیں، جب اپنے سماج کے اندر مشاہدہ کرتے ہیں کہ کیا یہ ساری کی ساری برائیاں، یہ ساری کے سارے جراثیم ہمارے سماج کے اندر موجود نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب آپ اس پر غور و فکر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ساری کی ساری برائیاں اور یہ ساری کے سارے گناہ ہمارے سماج کے اندر موجود ہے۔ ہمارے سماج کے اندر شرک کا بھی بول بالا ہے، ہمارے سماج کے اندر زناکاری بھی عام ہے، ہمارے سماج کے اندر شراب نوشی بھی عام ہے، ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سوسائٹی کے اندر جو ہے جوا بازی بھی عام ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب جوا کے تعلق سے اپنے سماج کے اندر جب آپ مشاہدہ کریں گے، جب کسی نوجوان کے موبائل کو اپنے ہاتھوں میں لیں گے، جب ان موبائل کی اسکرین کو آپ کھولیں گے تو آپ کو اس کی اسکرین کے اندر کچھ ایسے اپلیکیشن نظر آئیں گے، کچھ ایسے ایپ نظر آئیں گے جس کے اندر ایک انسان جوا جیسی برائی کو انجام دے رہا ہے۔
میرے عزیز ساتھیوں، تو یہ وبا بھی ہمارے سماج کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اور علماء کرام دور دراز سے آتے ہیں ہمارے مسجدوں کے اندر، جمعہ کے دن خطبہ بھی ہوتا ہے، جلسے جلوس میں اس بات کو واضح بھی کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے اندر تبدیلیاں نہیں آتی ہیں، ہم ان چیزوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کر پاتے ہیں جو اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر نافذ کر دیا ہے، ہمارے لیے جو اصول مقرر کر دیا ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمان ہمارے لیے کہہ دیا ہے، ہم ان چیزوں پر اگر عمل نہیں کر پاتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے اور وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی نہیں ہے، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، جس کی وجہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کے اصولوں کے اوپر عمل نہیں کر پاتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، جس کے اندر شراب کی لت آ جائے، جس کے اندر زنا جیسی برائی کی لت آ جائے، جس کے اندر جوا کی بھی لت آ جائے، وہ انسان ایک ہی آواز میں ان ساری کی ساری برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور وہ اس لیے کر پاتا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کے سامنے آیا، فوراً ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کر پاتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی نہیں ہے، ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی نہیں، اور ہم نے اسلام کے تقاضے کو آج تک سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ ان ساری کی ساری برائیوں کو چھوڑ نہیں پاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری جو محبت ہے وہ ٹوٹی۔ میرے عزیز ساتھیوں، مرثد ابن ابی مرثد کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت پر لبیک کہتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت پر لبیک کہنے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب مان لیتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ مرثد ابن ابی مرثد کا اسلام کو قبول کر لینے کے بعد اس کا کام یہ تھا کہ یہ مکہ کے اندر آیا کرتے تھے، مدینہ سے مکہ کے اندر آیا کرتے تھے، اور مکہ کے اندر جو مظلوم مسلمان تھے، جو تنگ دست مسلمان تھے، جس کو کفار مکہ ستایا کرتے تھے، جن کو پریشان کیا کرتے تھے، ان لوگوں کو مرثد ابن ابی مرثد مکے سے نکال کر کے، کفار مکہ کے چنگلوں سے نکال کر کے مدینہ تک پہنچایا کرتے تھے۔ ایک دن مرثد ابن ابی مرثد مکہ کے اندر پہنچتے ہیں، اور مظلوموں کو بچانے کے لیے اور ان یتیم اور غریبوں کو بچانے کے لیے ایک دیوار کے اوپر چڑھتے ہیں۔ اتنے میں ایک عورت کی نظر مرثد ابن ابی مرثد کے اوپر پڑ جاتی ہے۔ وہ عورت آواز دیتی ہے کہ اے مرثد، جیسے اپنے چہرے کو پیچھے کر کے دیکھتے ہیں، مرثد ابن ابی مرثد دیکھتے ہیں کہ پیچھے ایک عورت کھڑی ہے، ایک لڑکی کھڑی ہے۔ مرثد نیچے اتر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک حناق نامی عورت کھڑی ہے۔ مرثد ابن ابی مرثد سے وہ عورت کہتی ہے کہ اے مرثد، تم کہاں چلے گئے ہو؟ میں تو تمہیں ڈھونڈتے پریشان ہو گئی ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ یہ وہ عورت تھی، یہ وہ لڑکی تھی جس سے مرثد ابن ابی مرثد اسلام کو قبول کر لینے سے پہلے اس عورت سے محبت کیا کرتے تھے، اور اس عورت کے ساتھ مرثد ابن ابی مرثد کا ناجائز تعلقات تھا۔
میرے عزیز ساتھیوں وہ عورت مرثد ابن ابی مرثد سے کہتی ہے کہ اے مرثد بڑے موقع سے مل گئے ہو, بڑی فرصت سے مل گئے ہو, چلو آج رات اندھیری رات میں ہم دونوں موج مستی کر لیتے ہیں, چلو انجوائے کر لیتے ہیں. مرثد ابن ابی مرثد کی کانوں سے جیسے یہ جملے ٹکراتے ہیں مرثد ابن ابی مرثد فوراً جواب دیتا ہے کہ اے عناق میں تمہارے ساتھ رات نہیں گزار سکتا, اے عناق میں تمہارے ساتھ موج مستی نہیں کر سکتا. میرے عزیز ساتھیوں تصور کرو مرثد ابن ابی مرثد کے جملے کے اوپر کہ ایک انسان کے اندر کس طرح چینجنگ آتی ہے جب ایک انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر لیتا ہے, جب ایک انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور اپنا نبی مان لینے کے بعد جب اپنے نبی سے محبت کر لیتا ہے تو ایک انسان کے اندر کیسے چینجنگ آتی ہے. وہ عورت کہتی ہے کہ اے مرثد چلو رات گزار لیتے ہیں, چلو کچھ انجوائے کر لیتے ہیں, موج مستی کر لیتے ہیں. مرثد ابن ابی مرثد کہتے ہیں کہ اے عناق میں تمہارے ساتھ رات نہیں گزار سکتا, میں تمہارے ساتھ انجوائے نہیں کر سکتا. وہ عورت کہتی ہے کہ اے مرثد تجھے کیا ہو گیا ہے, آج سے پہلے تو میرے بنا اپنی زندگی کو گزار ہی نہیں سکتا تھا. اگر ایک پل کے لیے اگر میں تمہیں نظر نہ آتا تو تم میرے لیے تو پریشان ہو جایا کرتے تھے. اے مرثد آخر تجھے کون سی چیز مل گئی ہے, وہ کون سی امانت مل گئی ہے, وہ کون سی دولت مل گئی ہے جس کی وجہ سے تم مجھے ٹکرا رہے ہو اور میرے ساتھ راز گزارنا نہیں چاہتے. میرے عزیز ساتھیوں مرثد ابن ابی مرثد جواب دیتے ہیں کہ اے عناق مجھے کوئی چیز نہیں ملی ہے, مجھے کوئی سامان نہیں ملا ہے, بلکہ میں نے ایک ایسے انسان کے اوپر ایمان کو لے آیا ہے اور میں نے ایک ایسے رب کا کلمہ پڑھ لیا ہے, میں نے ایک ایسے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے جس اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو جانے کے بعد, جس اسلام کے دائرے کے اندر اپنے قدم کو رکھ دینے کے بعد ایک انسان کے اوپر زناکاری حرام ہو جاتا ہے, ایک انسان کے اوپر بدکاری حرام ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو کھلے جملے میں کہہ دیتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. اے عناق میں تمہارے ساتھ اس لیے رات نہیں گزار سکتا کیونکہ دین اسلام کو قبول کر لینے کے بعد ایک انسان کے اوپر یہ جائز ہی نہیں ہے, ایک انسان کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ ایک دوسرے عورت کے ساتھ ایک انسان ناجائز تعلقات قائم کرے, زناکاری جیسی عظیم برائی کا ارتکاب کرے. میرے عزیز ساتھیوں اس حدیث سے آپ نے کیا سبق لیا, اس حدیث کے اندر آپ نے کیا غور و فکر کیا؟ میرے عزیز ساتھیوں یہ سبق لینا ہوگا کہ آج دنیا کے اندر جو انسان اس طرح کی برائیوں میں ملوث ہے, علماء کرام اسی آیت کریمہ کو پڑھ کر کے اور اس کے ترجمے کو بتاتے ہیں, لیکن ایک زناکار انسان زنا جیسی برائی کو چھوڑ نہیں پاتا ہے, ایک شرابی انسان شراب جیسی برائی کو چھوڑ نہیں پاتا ہے, شراب جیسے گناہ کو چھوڑ نہیں پاتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں یہی آیت کریمہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین عرب کے لوگوں تک پہنچایا تھا, جو آیت کریمہ آج آپ کے سامنے اسٹیجوں سے پہنچایا جا رہا ہے, آج آپ کے سامنے مسجد کے خطبے سے پہنچایا جا رہا ہے. میرے عزیز ساتھیوں ریزن کیا ہے کہ ہم اس آیت کریمہ کے اوپر عمل نہیں کر پاتے ہیں؟ میرے عزیز ساتھیوں یہی ریزن ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہیں کرتے ہیں. ہم مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہیں کرتے. یہ تو برائیاں چھوڑنے کی بات ہے. لوگ فوراً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر لبیک کہہ کر کے برائیوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے, اور اس دنیا کے اندر کتنے ایسے صحابہ کرام گزر چکے جنہوں نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح محبت کرتے تھے کہ اپنی جان کی قربانی دے دیا کرتے تھے. میرے عزیز ساتھیوں جب آپ حدیث کا مطالعہ کریں گے ایک صحابی رسول کا نام آپ کے سامنے آئے گا, زید بن وسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. میرے عزیز ساتھیوں اس صحابی رسول کو کفار مکہ قید کر لیتے ہیں, مشرکین قید کر لیتے ہیں, کافر قید کر لیتے ہیں اور اسے
सूली पर चढ़ाने के लिए, इसे फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए हरम से बाहर ले जा रहे थे। इतने में अबू सुफियान ज़ैद बिन मसना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल करते हैं, उनसे पूछते हैं, कहते हैं कि ऐ ज़ैद, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम दे करके ये सवाल कर रहा हूँ, मैं तुम्हें कसम दे करके ये पूछ रहा हूँ कि ऐ ज़ैद, क्या तुम्हें ये गवारा नहीं कि तुम्हें छोड़ दिया जाए, तुम्हें रिहा कर दिया जाए, तुम्हें इस फांसी पर लटकाने की जो सोच है उसको छोड़ दिया जाए और तुम्हारी जगह पर तुम्हारे नबी को फांसी के फंदे के ऊपर लटका दिया जाए। ऐसे क्या तुम्हें ये गवारा नहीं, क्या तुम ये नहीं चाहते हो कि तुम्हें छोड़ दिया जाए और तुम्हारी जगह पर तुम्हारे नबी को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए? अल्लाह की कसम, ज़ैद बिन मसना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जवाब देते हैं कि ऐ अबू सुफियान, मेरे नबी को फांसी के फंदे के ऊपर लटकाने की बात करते हो, सुनो, मैं तो ये भी नहीं चाहता, मुझे तो ये भी तस्लीम नहीं कि मेरी रिहाई के बदले में मेरे नबी के पाँव में एक कांटा भी चुभे। ऐ अबू सुफियान, तुम तो ये कह रहे हो कि मैं तुम्हारे नबी को फांसी के फंदे के ऊपर लटका दूं, फांसी का फंदा तो दूर की बात है, सूली पर लटकाने की बात तो दूर की बात है। ऐ अबू सुफियान, मैं तो ये भी नहीं चाहता कि मैं फांसी के फंदे से बच जाऊं, मुझे छोड़ दिया जाए, मुझे रिहा कर दिया जाए और मेरी रिहाई के बदले में मेरे नबी के पाँव में एक कांटा भी चुभे और मेरे नबी को इतनी भी तकलीफ पहुंचे। मैं तो ये भी तसव्वुर नहीं कर सकता, मैं तो ये भी नहीं सोच सकता। मेरे अजीज साथियों, एक इंसान ये जानते हुए भी कि मुझे फांसी के फंदे के ऊपर लटकाने के लिए लेकर के जाया जा रहा है, मैं अपनी जान से भी हाथ धोने जा रहा हूँ, ये काफिर मुझे छोड़ने वाले नहीं है, ये तो मुझे कुछ ही देर में फांसी के फंदे के ऊपर चढ़ा देंगे। एक इंसान को ऐसे वक्त ये सवाल किया जा रहा है। ऐ लोगों, तसव्वुर करो कि वो लोग किस तरह अपने नबी से मोहब्बत किया करते थे। मेरे अजीज साथियों, कहते हैं कि मुझे तो ये भी गवारा नहीं कि मेरे रिहाई के बदले में मेरे नबी के पाँव में एक कांटा भी चुभे। ये सहाबाए किराम की जमाअत थी। मेरे अजीज साथियों, सहाबाए किराम की ऐसी मिसालें सीरत की किताबों में मौजूद है कि वो लोग किस तरह अपने नबी से मोहब्बत किया करते थे, किस तरह अपने रसूल से मोहब्बत किया करते थे कि अगर एक सदा भी आ जाती थी, एक निदा भी आ जाती थी कि ऐ लोगों, तुम्हारी जरूरत है इस्लाम के लिए, ऐ लोगों, तुम्हारी जरूरत है इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, तो वो लोग चाहे जिस तरह की हालत में भी हुआ करते थे, फौरन नबी से मोहब्बत को साबित करने के लिए, नबी से मोहब्बत की सबूत, वो नबी से मोहब्बत को साबित करने के लिए फौरन वो अपने घरों से निकल जाया करते थे। मेरे अजीज साथियों, एक सहाबी रसूल हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, जिसको हदीस के अंदर गसीलुल मलाइका भी कहा जाता है। ये वो सहाबी रसूल है जिसने नई नबी से शादी की है। इस हदीस के ऊपर भी गौर व फिक्र करें कि एक इंसान किस तरह अपने नबी से मोहब्बत किया करते थे, किस तरह दीन इस्लाम से मोहब्बत किया करते थे। मेरे अजीज साथियों, रात की आखिरी पहर में एक आवाज लगाने वाला आवाज लगाता है, एक मुनादी आवाज देता है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये आवाज लगाता है कि ऐ लोगों, कौन है जो मैदान जंग के लिए निकलना चाहता है? ऐ लोगों, मैदान जंग के लिए निकलो। जैसे ही ये आवाज हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कानों से टकराती है, फौरन उनके बैठ जाते हैं। अभी पहली रात है, नई नबी की शादी की है, अपनी बीवी के साथ पहली रात है और पहली ही रात के आखिरी पहर में ये सदाएं उनके कानों से टकराती है, ये आवाज उनके कानों से टकराती है। फौरन वो अपने घर से निकलते हैं, तलवार को अपने हाथों में लेते हैं और अपनी बीवी से कहते हैं कि ऐ मेरी बीवी, मैदान जंग के लिए पुकारा जा रहा है, मैं मैदान जंग के लिए निकल रहा हूँ, नबी से मोहब्बत को साबित करने का वक्त आ गया है। ऐ मेरी बीवी, मैं मैदान जंग के लिए जा रहा हूँ। मेरे अजीज साथियों, वो बीवी भी इजाजत दे देती है, वो बीवी भी कहती है कि ऐ मेरे शौहर सरताज, मैं तो रुक नहीं रहा, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ऐ मेरे शौहर सरताज, गुस्ल कर लिया जाए।
اے میرے شوہر سرکار آپ غسل تو کر لیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں کہ اے میری بیوی، کہیں مجھے نہانے میں دیر نہ ہو جائے، کہیں مجھے غسل کرنے میں دیر نہ ہو جائے، اتنے میں کہیں جنگ کا پاسا پلٹ نہ جائے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نہانے سے بھی انکار کر دیتے ہیں، غسل کرنے سے بھی انکار کر دیتے ہیں اور میدان جنگ کے لیے نکل جاتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، میدان جنگ کے اندر اس طرح جوان مردی سے لڑتے ہیں، میدان جنگ کے اندر اس طرح کافروں سے مقابلہ کرتے ہیں، اس طرح مشرکوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ لڑتے لڑتے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ صحابہ کرام کی جماعت تھی، یہ صحابہ کرام کا گروہ تھا جو لوگ ایک آواز پر بھی نبی سے محبت کو ثابت کرنے کے لیے ایک آواز پر ہی میدان جنگ کے لیے نکل جایا کرتے تھے، اور صرف نکلتی ہی نہیں تھے بلکہ میدان جنگ میں اس طرح لڑا کرتے تھے، اس طرح جوان مردی کے ساتھ کافروں سے مقابلہ کیا کرتے تھے، اس طرح جوان مردی کے ساتھ مشرکوں سے لڑا کرتے تھے کہ لڑتے لڑتے اپنی جان کی بھی قربانی دے دیا کرتے تھے، اور جان کی بازی لگانے کے بعد بھی یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم دنیا کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ اپنے غریبان کے اندر جھانک کر کے تو دیکھیں، یہ صحابہ کرام کی جماعت تھی جنہوں نے برائیوں کو بھی چھوڑا اور دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کو بھی قربان کر دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم اور آپ ایک مسلمان ہیں، ہمارے سامنے اگر علماء کرام گناہوں سے توبہ کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے اندر اتنی پاور ہی نہیں ہے، ہمارے دل کے اندر نبی سے اتنی محبت ہی نہیں ہے، ہمارے اندر دین اسلام سے اتنی محبت ہی نہیں ہے کہ ہم گناہوں کی ارتکاب سے بچ پائیں، ہم گناہوں سے بچ پائیں، ہم گناہوں سے توبہ کر سکیں۔ ہمارے اندر اتنی پاور ہی نہیں ہے، ہمارے ایمان کے اندر اتنی پاور ہی نہیں ہے کہ ہم نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کو اپنا سکے اور ان حدیثوں کے اوپر عمل کر سکے۔ ہمیں اللہ سے بھی اتنی محبت نہیں ہے کہ ان کی آیت کریمہ کے اوپر عمل کر سکے۔ یہ ایک مسلمان کی حیثیت ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، کس طرح صحابہ کرام اپنے نبی سے محبت کیا کرتے تھے۔ تصور کریں، جنگ بدر کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا اعلان کرتے ہیں، ایک طرف کفار کی طرف 1000 کی تعداد ہے اور مسلمانوں کی طرف 313 کی تعداد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اے لوگوں، اے میرے صحابہ کی جماعت سنو، کفار کی طرف 1000 کی تعداد ہے اور ان کے پاس لڑنے کی سارے ذرائع موجود ہیں، ان کے پاس لڑنے کے لیے ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں، تلوار بھی موجود ہے، اسلحہ بھی موجود ہے، ان کے پاس گھوڑے بھی موجود ہیں، لڑنے کی ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن مسلمانوں کی طرف 313 کی تعداد ہے، اس میں بھی کچھ بوڑھے ہیں، کچھ غریب ہیں، کچھ یتیم ہیں، اور ان کے پاس لڑنے کے لیے بھی کوئی سامان نہیں ہے، ان کے پاس لڑنے کے لیے کوئی ذرائع موجود نہیں ہے، ان کے پاس لڑنے کے لیے کچھ اسلحہ بھی موجود نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان میں آتے ہیں اور صحابہ کرام سے مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں عشیروا علی ایھا الناس، اے لوگوں مجھے مشورہ دو، اے میرے صحابہ کی جماعت مجھے مشورہ دو، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کفار کی طرف 1000 کی تعداد ہے اور مسلمانوں کی طرف 313 کی تعداد ہے، اے لوگوں مجھے مشورہ دو، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے نبی، جو فیصلہ کرنا ہے فیصلہ کر لیجئے، جو فیصلہ صادر کرنا ہے، جو حکم صادر کرنا ہے حکم صادر کر دیں، ہم تو سمعنا و اطعنا کرنے کے لیے تیار ہیں، اے نبی ہم تو آپ کی کہی ہوئے جملے کے اوپر لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں۔ تصور کرو کس طرح نبی سے محبت کیا کرتے تھے، کس طرح اپنے نبی کو اپنے
کے لیے اسوہ مانا کرتے تھے کہ ایک انسان کہہ رہا ہے کہ اے نبی جو بھی فیصلہ کرنا ہے فیصلہ کر لے، جو بھی حکم صادر کرنا ہے حکم صادر کر دے، ہم تو سمعنا و اطعنا کرنے کے لیے تیار ہیں، جو بھی حکم آ جائے گا ہم اس حکم کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں، دوسری مرتبہ صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں، عشیر علی ایھا الناس، اے لوگوں مجھے مشورہ دو، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ بھی وہی جواب دیتے ہیں کہ اے میرے نبی جو فیصلہ سنانا ہے فیصلہ سنا دے، اے نبی جو حکم صادر کرنا ہے حکم صادر کر دے، ہم تو سمعنا و اطعنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے عزیز ساتھیو، یہ نبی سے محبت ہے، یہ نبی سے محبت کا ثبوت ہے۔ ایک انسان یہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی جو فیصلہ کریں گے ہم اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اس کے اوپر سمعنا و اطعنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تیسری مرتبہ سوال کرتے ہیں، حضرت مقداد کھڑے ہوتے ہیں، مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے طرف سے بھی یہی جواب آتا ہے۔ تین انصاریوں نے یہ جواب دے دیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، چوتھی مرتبہ سوال کرتے ہیں، عشیر علی ایھا الناس، اے لوگوں مجھے مشورہ دو، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آخر آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ تین لوگوں نے تو جواب دے دیا ہے، تین لوگوں نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ اے نبی جو حکم صادر کرنا ہے حکم صادر کر دے، کیا ہم سے بھی آپ کچھ سننا چاہتے ہیں؟ کہ اے نبی کیا ہم سے بھی کچھ سننا چاہتے ہیں؟ تو اے نبی سنیں، میں تو یہاں تک کہہ رہا ہوں کہ اے میرے نبی اس لڑائی میں جتنی دولتوں کی ضرورت ہے، جتنی بھی چیزوں کی ضرورت ہے، اے میرے نبی میرے مال سے لے لیا جائے، جتنی دولتوں کو لینا ہے لے لیا جائے، اور جتنی دولتوں کو چھوڑنا ہے چھوڑ دیا جائے۔ اے میرے نبی ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہ کہا کرتے تھے کہ اے موسیٰ میں تو ان یہودیوں سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تم اور تمہارا رب جانے، تم اور تمہارا رب جو ہے ان یہودیوں سے لڑے۔ اے میرے نبی میں تو موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اے میرے نبی جو بھی فیصلہ کرنا ہے کرے، میں تو سمعنا و اطعنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اے میرے نبی اگر آپ سمندر کے اندر چھلانگ لگائیں گے تو میں بھی سمندر کے اندر چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہوں، میں بھی سمندر کے اندر غوطہ لگانے کے لیے تیار ہوں۔ کسی شاعر نے اس کا کیا خوب نقشہ کھینچا ہے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ صحابہ کرام کی جماعت تھی اور یہ نبی سے محبت تھی۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک انسان یہ کہا کرتے تھے کہ اے میرے نبی آپ جو فیصلہ سنانا چاہیں فیصلہ کر دیں، ہم تو اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اے میرے نبی آپ اگر سمندر میں چھلانگ لگائیں گے، آپ اگر سمندر میں غوطہ لگائیں گے تو ہم سمندر میں بھی چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں، ہم سمندر میں غوطہ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو یہ نبی سے محبت ہے۔ سماج کے اندر ایک انسان محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن میرے عزیز ساتھیوں جب اس کی محبت کے اوپر آپ غور و فکر کریں گے تو اس کی محبت کے اندر نبی سے محبت کا بدعت کے آثار زیادہ نظر آئیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، صحابہ کرام کی یہ حالت تھی کہ اس طرح نبی سے محبت کیا کرتے تھے، صحابہ کرام اپنے نبی سے اس طرح محبت کیا کرتے تھے، اور اس دور کی صحابیہ بھی ایسی ہوا کرتی تھی، اس دور کی عورتیں بھی ایسی ہوا کرتی تھی کہ اپنے نبی سے بھی محبت کیا کرتے تھے، اور اس طرح محبت کیا کرتے تھے۔ جب آپ حدیث کا مطالعہ کریں گے، جب آپ حدیث کے اوراقوں کو پڑھیں گے تو آپ کو ایک نام ملے گا جس کا نام دیناریہ ہے۔ یہ صحابیہ ہے،
اور انہوں نے نبی سے محبت کا ایک جو پیمانہ بتایا ہے میرے عزیز ساتھیوں، یہ وہ صحابی ہے اور یہ وہ صحابیہ ہے جنہوں نے نبی سے محبت کو ثابت کرنے کے لیے، اس دین سے محبت کو ثابت کرنے کے لیے اپنے شوہر کو میدان جنگ میں بھیج دیتی ہے، اور اپنے باپ کو بھی میدان جنگ میں بھیج دیتی ہے، اپنے بھائی کو بھی میدان جنگ میں بھیج دیتی ہے، اپنے بیٹے کو بھی میدان جنگ میں بھیج دیتی ہے۔ جنگ احد کا موقع ہے، اپنے ان سارے کے سارے جو ہے اپنے شوہر کو اور اپنے باپ کو اور اپنے بیٹے کو، اپنے بھائیوں کو میدان جنگ کے اندر بھیج دیتی ہے، اور آخر میں اپنے گھر سے نکلتی ہے، اپنے باپ اور اپنے شوہر اپنے بھائیوں کے ویلکم کے لیے اور خوش آمدید کہنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتی ہے۔ جیسے ہی اپنے گھر سے نکلتی ہے، اس عورت کو، اس صحابیہ کو پتہ چلتی ہے کہ جنگ کا ماحول جو ہے وہ بگڑ چکا ہے، جنگ کا ماحول جو ہے وہ بگڑ چکا ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے جنگ کے اندر جو ہے وہ افراتفری کا ماحول ہو چکا ہے، جنگ کی حالت جو ہے وہ بگڑ چکی ہے، کتنے صحابہ کرام بھی شہید ہو چکے ہیں۔ وہ صحابیہ اپنے گھر سے نکلتی ہے، جلدی سے اپنے گھر سے نکلنے کے بعد راستے میں ایک انسان سے سوال کرتی ہے کہ اے انسان بتا جنگ کی حالت کیا ہے؟ وہ انسان کہتا ہے کہ جنگ کی حالت تو بگڑ چکی ہے۔ وہ عورت کہتی ہے ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے انسان بتا جنگ کی حالت اگر بگڑ چکی ہے تو مجھے بتاؤ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تصور کرو کہ ایک عورت اپنے نبی سے کس طرح محبت کیا کرتے تھے۔ باپ بھی جنگ کے اندر موجود ہے، بیٹے بھی جنگ کے اندر موجود ہے، بھائی بھی جنگ کے اندر موجود ہے، اور شوہر بھی جنگ کے اندر موجود ہے، لیکن وہ عورت اپنے نبی کے بارے میں سوال کر رہی ہے، وہ عورت اپنے نبی کے بارے میں پوچھ رہی ہے۔ وہ عورت کہتی ہے ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے انسان بتا کہ آخری نبی کیسے ہے، میری نبی جو ہے، میرے نبی جو ہے وہ کیسے ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، وہ انسان جواب دیتا ہے کہ اے خاتون تیرے شوہر کو تو کافروں نے مار گرایا ہے، اے خاتون